اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ آج ہم گفتگو کرتے ہیں غسل کے بارے میں۔ ہم نے وضو کے بارے میں بیان کیا اور اس کے واجبات کو بتلایا، کہاں وضو واجب ہوتا ہے اس کو بتایا، کن چیزوں سے وضو باطل ہو جاتا ہے اس کو بتایا، اور بہت ساری چیزیں جو وضو سے متعلق تھیں وہ بتائی۔ اور اب ہم غسل کا بیان شروع کرتے ہیں۔ غسل تو غسل کی بہت سی قسمیں ہیں، بہت سے غسل واجب ہیں، وہ ہم نے اجمالی طور پر کل کے درس میں بتایا، اور آج ہم غسل جنابت کے بارے میں کچھ وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں غسل جنابت چگونه انسان جنوب بشود۔ سب سے پہلے یہ کہ کس طریقے سے انسان مجنب ہوتا ہے، انسان کس طریقے سے مجنب ہوتا ہے۔ نمبر 1، عوامل جنابت، وہ عوامل کہ جن کی وجہ سے، عوامل یعنی اسباب، وہ اسباب جن کی وجہ سے انسان مجنب ہوتا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ 2 سبب ہیں مجنب ہونے کے، مجنب ہونے کے 2 سبب ہیں۔ نمبر 1، بیرون آمدن منی، نمبر 2، جماع۔ کتنے اسباب ہیں مجنب ہونے کے؟ انسان پر غسل جنابت واجب ہوگا تو کتنے اسباب کے سبب کے ساتھ ہوگا؟ 2۔ یہ پہلا بیرون آمدن منی، یعنی منی باہر آئے، منی کا نکلنا، منی کا نکلنا۔ نمبر 2، جماع، جماع یعنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا، وطی کرنا، ہم بستری کرنا۔ کہہ رہے ہیں اب جو پہلی والی قسم ہے بیرون آمدن منی، اس میں بھی 2 قسمیں، مثلا کہتے ہیں کم باشد یا زیاد، چاہے منی جو باہر آئی ہے وہ تھوڑی ہو یا زیادہ ہو۔ دوسرے درخواب باشد یا بیداری، بیدار کیا ہے یا بیداری والے، خواب میں ہو یا بیداری میں، خواب میں یعنی سوتے ہوئے ہو یا جاگتے ہوئے۔ اگر منی باہر آئی ہے چاہے سوتے ہوئے آئے یا جاگتے ہوئے آئے، غسل جنابت واجب ہو جائے گا۔ یہ تھا پہلا سبب غسل جنابت کے واجب ہونے کا، یعنی منی کا باہر آنا، منی کا نکلنا، چاہے منی کم ہو یا زیادہ، خواب میں ہو یا بیداری میں۔ نمبر 2، دوسرے ہے جماع، دوسرا سبب ہے جنابت کا جماع۔ جماع میں بھی 2 قسمیں ہیں، یعنی 2 قسمیں بنائی جا سکتی ہیں، بحلال باشد یا حرام، چاہے جماع حلال کے ساتھ ہو، حلال ہو یعنی بیوی کے ساتھ ہو، اور ان اوقات کے علاوہ ہو کہ جن میں حرام قرار دیا گیا ہے، یا بحرام، چاہے جماع حلال ہو یا حرام ہو، یعنی چاہے جماع اس وقت کرنا حلال ہے یا حرام ہے، اس سے مطلب نہیں ہے، غسل جنابت واجب ہو جائے گا، غسل جنابت واجب ہو جائے گا۔ دوسرے منی بیرون بیاید یا نہ آید، چاہے منی باہر آئے یا نہ آئے، غسل جنابت واجب ہو جائے گا۔
ٹھیک ہے، غسل جنابت واجب ہو جائے گا. منی باہر آئے یا نہ صرف جماع سے ہی غسل جنابت واجب ہو جائے گا. جی پہلی چیز کیا تھی کہ غسل جنابت کیسے واجب ہوتا ہے، کن چیزوں سے واجب ہوتا ہے، ٹھیک، یا اپنے انسان مذنب کب ہوتا ہے، کن چیزوں سے ہوتا ہے، ٹھیک، وہی مطلب ہے کہ غسل جنابت واجب ہونا ہے. بھلے. نمبر 2، اگر منی از جائے خود حرکت کند، اگر منی اپنی جگہ سے حرکت کرے، جو اس کی جگہ ہے جسم کے اندر، وہاں سے وہ چلے، جی وہاں سے حرکت کرے. ولی بیرون نہ آیت سبب جنابت نمی شود، لیکن وہ باہر نہ آئے. اپنی جگہ سے حرکت کی ہے اس نے لیکن وہ باہر نہیں آئی، تو کہہ رہے ہیں کہ سبب جنابت نمی شود، اس سے جنابت کا غسل واجب نہیں ہو رہا، ایسے غسل جنابت واجب نہیں ہو رہا. اگر منی اپنی جگہ سے حرکت کرے، چلے، ولی بیرون نہ آیت، لیکن باہر نہ آئے، سبب جنابت نمی شود، تو ایسا ہونا جنابت کے غسل جنابت کے واجب ہونے کا سبب نہیں بنتا، نہیں ہوتا. نمبر 3، کسی کی میداند منی از او خارج شده است، جو شخص یہ جانتا ہے کہ منی اس سے باہر ہوئی ہے، خارج ہوئی ہے. یا میداند، یا وہ جانتا ہے آنچے بیرون آمدے، کہ جو چیز باہر آئی ہے، جو جسم سے باہر آئی ہے، منی می باشد، وہ منی ہوگی، وہ منی ہے. کیا جانتا ہے کہ جو چیز جسم سے باہر آئی ہے وہ منی ہے. کسے کے میداند، وہ شخص جو جانتا ہے منی ازو خارج شدہ است، کہ منی اس کے جسم سے نکلی ہے. وہ یا میداند، و یا میداند، یا وہ جانتا ہے آنچے بیرون آمدے است منی می باشد، کہ جو چیز باہر آئی ہے وہ کیا ہے، منی ہے. جنوب است، تو ایسا شخص کیا ہے، مجنب ہے. وبایت غسل کناد، اور اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ غسل کرے. آیا سمجھ؟ نمبر 4، کہہ رہے ہیں کسے کہ نمی داند انچے ازو بیرون آمدے منی است، جو شخص نہیں جانتا کہ جو چیز اس سے باہر آئی ہے، اس کے جسم سے باہر نکلی ہے، وہ منی ہے یا نہیں، یا نہ، منی ہے یا نہ. در صورتی کے علائم منی را داشتے باشد جنوب است، اس حالت میں کہ وہ علامت منی کو، منی کی علامتوں کو رکھتا ہو، چیز وہ رکھتی ہو، صحیح، جو مادہ آیا ہے وہ علامت منی رکھتا ہو، اس میں علامت منی پائی جاتی ہوں. کہہ رہے ہیں کہ جنوب است، تو پھر وہ کیا ہے، مجنب ہے. بھائی کیسے کہ نمی دانا، وہ شخص جو نہیں جانتا، اونچے از وہ بیرون آمدے منی است، کہ وہ چیز جو اس کے جسم سے باہر آئی ہے وہ منی ہے، وہ نہیں جانتا. بیرون آمدے است منی است یا نہ، منی ہے یا نہیں ہے جو اس سے باہر آئی ہے، جو چیز اس کے جسم سے نکلی ہے. در صورتی کے علائم منی را داشتے باشد جنوب است، اگر علامت منی وہ رکھتی ہے تو کیا ہے، یہ شخص مجنب ہے. و در غیر ان صورت حکم با جنابت نمی شود، اور اگر وہ ایسا نہیں ہے، یعنی علامت منی اس میں نہیں پائی جاتی، تو اس صورت میں جنابت کا حکم نہیں ہوگا، یعنی وہ مجنب نہیں ہے، اس کے اوپر غسل جنابت واجب نہیں ہے. اگر در غیر ان صورت حکم با جنابت نمی شود، اگر اس کے علاوہ، یعنی در غیر ان صورت، یعنی اس کے علاوہ اگر اس میں علامات موجود نہیں ہیں، منی کی علامتیں نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں اس پر غسل جنابت واجب نہیں ہوگا. کہہ رہے ہیں کہ نمبر 5، نشانہ ہائے منی. اب بتا رہے ہیں کہ منی کی علامتیں، منی کی علامتیں کیا ہیں.
صحیح، یعنی منی کی علامتیں کیا ہیں، کیا اس کی علامتیں ہیں، کیا ابھی کہا نا کہ علامت منی کے ساتھ باہر آئے، تو کہہ رہے ہیں کہ علامت منی ہیں کیا۔ نمبر 5 ہم پہنچے ہیں، نشانہ ہے منی، یعنی منی کی علامتیں کیا ہیں۔ یعنی جو اوپر ابھی بتایا کہ وہ جو مادہ جسم سے انسان کے نکلا ہے، تو اگر اس میں علامت منی پائی جاتی ہیں تو پھر انسان کے اوپر غسل واجب ہوگا، یعنی وہ مجنب ہوگا، اور اگر اس کے اندر وہ علامتیں نہیں پائی جاتی تو مجنب نہیں ہوگا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ نمبر 5 نشانہ ہے منی، وہ منی کی علامتیں ہیں کیا، کون سی علامتیں ہیں جن سے ثابت ہوگا کہ انسان مجنب ہے اور اس کے اوپر غسل واجب ہو گیا ہے۔ نمبر 1 بشہوت بیرون آیا، جو مادہ انسان کے جسم سے نکلا ہے، خارج ہوا ہے، باہر آیا ہے، وہ شہوت کے ساتھ آئے، صحیح۔ نمبر 2 بفشار و جستن بیرون آیا، کہہ رہے ہیں کہ جو دوسرے یہ کہ وہ اچھل کر اور پریشر یعنی دباؤ کے ساتھ جو ہے وہ باہر آئے۔ نمبر 3 بعد از بیرون آمدن بدن سست شود، تیسرے یہ کہ جب وہ مادہ وہ چیز رطوبت باہر آ جائے تو بدن سست ہو جائے۔ یہ 3 علامتیں انہوں نے بتائی ہیں کہ اگر ان 3 علامتوں کے ساتھ کوئی رطوبت باہر آتی ہے تو اس رطوبت کے آنے کے بعد انسان کے اوپر غسل واجب ہو جائے گا، اور وہ چیزیں جو اس حالت میں حرام ہیں انسان کے اوپر، وہ سب چیزیں حرام ہو جائیں گی اور اسے چاہیے کہ وہ غسل کرے۔ نمبر 1 شہوت کے ساتھ باہر آئے، نمبر 2 اچھل کر اور پریشر کے ساتھ باہر آئے، نمبر 3 یہ مادہ نکلنے کے بعد انسان کا جسم سست ہو جائے۔ کہہ رہا ہے کہ بنابر ان کسے کے آبی عضو خارج شدے و نمی دانت منی ہستینا، اس بنا پر جو علامتیں ہم نے بتائی ہیں، یعنی جو صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ جو علامتیں بتائی گئی ہیں، اگر اس بنا پر اگر کسی انسان کے جسم سے کوئی رطوبت باہر آتی ہے، وہ نمی دانت منی ہستینا، اور وہ نہیں جانتا کہ یہ رطوبت منی ہے یا نہیں ہے، در صورت ان نشانے ہارا داشتے باشد جنوب است، اس صورت میں کہ جب یہ علامتیں جو ہم نے بیان کی ہیں 3 علامتیں، تو اگر یہ ہیں اس میں تو منی ہے اور یہ شخص مجنب ہے، وگر نہ جنوب نمی باشد، اور اگر یہ علامتیں نہیں ہیں تو پھر یہ شخص مجنب نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے ساجد، اگر یہ علامتیں ہیں تو اس کے اوپر غسل جنابت واجب ہے اور یہ مجنب ہے، اگر یہ 3 علامتیں نہیں ہیں تو پھر اس کے اوپر غسل جنابت واجب نہیں ہے اور یہ مجنب نہیں ہے، حتیٰ یہاں تک کہ اگر یہ کہ از علامت وجود نہ داشتے باشد، یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی ایک علامت میں وجود نہ رکھتی ہو، 3 بتائی نا، سستی، پریشر کے ساتھ اور اچھل کر اور شہوت کے ساتھ، اگر تینوں میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے، یعنی 2 ہیں 1 نہیں ہے، اگر 2 ہیں 1 نہیں ہے تو بھی اس کا جنابت واجب نہیں ہوگا، یہ انسان مجنب نہیں ہے، صحیح۔ بنابراً کسے کے آبی عضو خارج شدے و نمی دانت منی ہستینا، اس بنا پر اگر کسی انسان کے جسم سے کوئی رطوبت خارج ہوئی اور وہ نہیں جانتا کہ منی ہے یا نہیں، در صورت کہ تمام ان نشانہ، اس صورت میں تمام علامتیں را داشتے باشد، تمام علامتیں اس کے اندر موجود ہوں، تمام نشانیاں موجود ہوں، تو جنوب است، تو یہ شخص مجنب ہے، وہ اگر نہ جنوب نمی باشد، اگر نہیں ہے وگرنہ اگر نہیں ہے تو یہ مجنب نہیں ہوگا، حتیٰ اگر یکی از علامت وجود نہ داشتے باشد، یہاں تک کہ اگر ایک بھی علامت اس میں موجود نہیں ہے، بجز زن و مریض کے وجود ایک نشانے یعنی بیرون آمدن از روئے شہوت کافی است، کہہ رہے ہیں سوائے 3 علامتیں جو بتائی ہیں، یہ 3 علامتیں ہونی چاہیے، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے تو پھر انسان کے اوپر یہ غسل واجب نہیں ہوگا، یہ مجنب نہیں ہے، سوائے عورت کے، خاتون کے اور مریض انسان کے۔ اگر انسان مریض ہے یا خاتون ہے تو پھر اس کے لیے ان نشانیوں کا سب کا یعنی وجود ضروری نہیں ہے،
بجوز یعنی سوائے، زن و مریض یعنی خاتون عورت یا مریض انسان کے وجود یک نشان ہے، یعنی بیرون آمدن از روی شہوت کافی ہے. اگر دباؤ، پریشر اور اچھل کر بھی نہیں نکل رہا ہے مادہ یہ رطوبت جسم سے، لیکن صرف شہوت کے ساتھ نکل رہا ہے، شہوت ہے انسان کو، تو پھر یہ اگر خاتون کے یہاں ایسا ہوتا ہے، ایسا دیکھا جاتا ہے، تو اس کے اوپر بھی غسل جنابت واجب ہو جائے گا. اور اگر جو ہے وہ بیمار مرد کے یہاں ایسا ہے تو اس پر بھی غسل جنابت واجب ہو جائے گا اور اس کو غسل کرنا ہوگا، اور وہ کام اس پر حرام ہو جائیں گے جو اس حالت میں حرام ہوتے ہیں. نمبر 6 مستحب است انسان بعد از بیرون آمدن منی بول کند. مستحب ہے کہ جس انسان کے جسم سے منی باہر آ جائے، منی جس انسان کے جسم سے باہر آ جائے اسے چاہیے، مستحب ہے یعنی بول کند، وہ پیشاب کرے، یعنی منی خارج ہونے کے بعد اسے چاہیے، مستحب ہے کہ وہ پیشاب کرے. وہ اگر بول نہ کند، اگر پیشاب نہ کرے، یعنی منی خارج ہوئی اور وہ ایسی رہا، پیشاب نہیں کیا، وہ بعد از غسل رطوبتی ازو خارج شود، اور اس نے غسل کر لیا تو، اور غسل کے بعد پھر رطوبت خارج ہوئی اس کے جسم سے، ازو خارج شود و بعد از غسل. اگر اس نے ایسا نہیں کیا، پیشاب نہیں کیا لیکن غسل کر لیا، صحیح، لیکن غسل کے بعد پھر رطوبت اس کے جسم سے خارج ہو جاتی ہے، کہ نہ دانات منی است یا رطوبت دیگر، کہ جس کو وہ نہیں جانتا کہ یہ منی ہے یا اور کوئی رطوبت ہے. کہہ رہے ہیں حکم منی دارات، کیا رکھتا ہے یہ؟ حکم منی رکھتا ہے. حکم منی یعنی اب اسے چاہیے کہ یہ غسل دوبارہ کرے. تو لہذا اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان مجنب ہو جائے، اس کے جسم سے رطوبت نکل جائے، یعنی منی نکل جائے، منی خارج ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ پیشاب کرے، تاکہ اگر غسل کے بعد کوئی رطوبت باہر آتی ہے تو اسے دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت نہ ہو. اگر اس نے ایسا نہیں کیا اور اس نے جو ہے غسل کر لیا لیکن وہ پیشاب کرنے نہیں گیا، پیشاب نہیں کیا، اور غسل کے بعد کوئی رطوبت آ جاتی ہے تو پھر وہ منی مانی جائے گی. حکم منی میں ہے، اور منی کا حکم کیا ہے کہ آپ غسل کیجئے. اگر منی نکل جاتی ہے تو آپ غسل کیجئے. تو آج کا ہمارا درس اسباب غسل جنابت کے بارے میں ہے جی، کہ غسل جنابت کیسے واجب ہوتا ہے، اس کے کیا عوامل ہیں. عوامل یعنی اسباب. 6 گنے اوپر غسل جنابت اور 6 گنے انسان جنوب میں شواد، کس طریقے سے انسان مجنب ہو جاتا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ عوامل جنابت، جنابت کے 2 عوامل ہیں. نمبر 1 بیرون آمدن منی، منی کا باہر آنا. نمبر 2 جمع، یعنی جمع کرنا، یعنی بیوی کے ساتھ وطی کرنا. منی باہر آنا کے بھی 2 طریقے ہیں، 2 طریقے ہیں، یعنی یہ ہے چاہے منی کم ہو یا زیادہ، 2 چیزیں اس میں ہو سکتی ہیں. مثلا 2 تقسیم ہو سکتی ہیں، چاہے منی کم ہو یا زیادہ غسل واجب ہو جائے گا. در خواب باشد یا بیداری، چاہے سونے میں ہو یا جاگتے ہوئے ہو، اس کے اوپر غسل واجب ہو جائے گا. چاہے منی باہر سوتے ہوئے ہو یعنی خارج ہو جائے یا جاگتے ہوئے ہو جائے، اس پر غسل واجب ہو جائے گا. منی چاہے تھوڑے نکلے یا زیادہ نکلے غسل واجب ہو جائے گا. نمبر 2 جمع، جمع میں بھی 2 تقسیم کر سکتے ہیں ہم، 2 قسمیں کر سکتے ہیں، بحلال باشد یا بحرام. چاہے جمع حلال کے ساتھ ہو یا حرام کے ساتھ ہو. حرام کے ساتھ ہونے کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، ایک صرف زنا ہی نہیں ہے بلکہ حرام بہت سے مواقع ایسے ہیں کہ شریعت نے مرد اور عورت یعنی بیوی اور شوہر کو بھی منع کیا ہے کہ وہ اس کام سے یعنی پرہیز کریں، بچیں، ورنہ وہ اس حالت میں حرام ہوتا ہے. کہنا جمع بحلال باشد یا بحرام، جمع چاہے حلال سے ہو یا حرام سے ہو. منی بیرون بیعید یا نعید، دوسری قسم یہ ہے کر سکتے ہیں کہ جمع کرنے کے بعد چاہے منی باہر آئے یا نہ آئے انسان مجنب ہو جاتا ہے. نمبر 2 یعنی پہلا عامل کیا تھا، پہلا غسل یعنی عوامل جنابت، سب سے پہلے غسل جنابت میں کہ غسل انسان پر کیسے واجب ہوتا ہے، یعنی غسل جنابت کیسے واجب ہوتا ہے اس کی آپ کو بتایا. نمبر 2 دوسرا یہ ہے کہ اگر منی جائے خود حرکت کند، اگر منی اپنی جگہ سے حرکت کرے
ولی بیرون نہ آیت سبب جنابت نمی شود، لیکن وہ باہر نہ آئے، انسان کے جسم میں حرکت کی ہے، اس نے اپنی جگہ چھوڑی ہے، حرکت کی ہے، لیکن باہر نہیں آئی ہے، کہہ رہے ہیں سبب جنابت نمی شود، اس انسان پر غسل جنابت واجب نہیں ہوگا۔ نمبر 3 کسی که میداند منی از او خارج شده است یا میداند آنچه بیرون آمده است منی است، منی بیرون آمده است منی می باشد۔ کسی که میداند وہ شخص جو جانتا ہے منی از او خارج شده است کہ اس سے منی خارج ہوئی ہے، باہر ہوئی ہے، وہ یا میداند یا جانتا ہے انچے بیرون آمده است کہ جو چیز اس کے جسم سے باہر آئی ہے منی می باشد، وہ منی ہے، جنوب است وہ باید غسل کند، ایسا شخص مجنب ہو چکا ہے، یعنی وہ مجنب ہے اور اسے چاہیے کہ غسل کرے۔ نمبر 4 کسی کے نمیداند انچے ازو بیرون آمده منی است یا نہ، وہ شخص جو نہیں جانتا کہ جو چیز اس کے جسم سے، جو رطوبت اس کے جسم سے باہر آئی ہے وہ منی ہے یا نہیں ہے، در صورت کے علائم منی را داشته باشد، اس صورت میں جو علامت منی کو رکھ، یعنی اس میں علامت منی پائی جاتی ہوں، وہ رطوبت علامت منی رکھتی ہو، جنوب است، تو یہ انسان مجنب ہے، بدر غیر ان صورت حکم با جنابت نمی شود، اگر وہ علامت منی نہیں رکھتی تو پھر غسل جنابت واجب نہیں ہوگا، یہ جنابت کا یعنی غسل جنابت کے واجب ہونے کا سبب نہیں بنے گا، یہ جنابت کا حکم اس صورت میں اسے حاصل نہیں ہوگا۔ کہہ رہے ہیں نمبر 5 نشانہ ہے منی، اب جو آپ نے بتایا نمبر 4 میں کہ منی کی علامتیں اس میں پائی جاتی ہیں، کہہ رہے ہیں منی کی علامتیں کیا ہیں، منی کی علامتیں یہ ہیں۔ نمبر 1 شہوت بیرون آیت، شہوت کے ساتھ باہر آئے۔ نمبر 2 بفشار و جستن بیرون آیت، دباؤ اور پریشر کے ساتھ اچھل کر باہر آئے، جستن اچھلنا، دباؤ کے ساتھ، پریشر کے ساتھ اور اچھل کر باہر آئے۔ بعد از بیرون آمدن بدن سست شود، تیسری علامت یہ ہے کہ اس مادے کے رطوبت کے باہر آنے کے بعد کیا ہو جائے، جسم سست ہو جائے۔ بنا پر ان کسے کے آبی ازو خارج شدے و نمیداند منی است یا نہ، اس بنا پر اگر کسی انسان کے جسم سے کوئی رطوبت خارج ہوئی ہے، وہ نہیں جانتا کہ یہ منی ہے یا نہیں، در صورتی کے تمام ان نشانے ہارا داشتے باشد جنوب است، اس صورت میں کہ اگر تمام علامتیں اس میں پائی جاتی ہیں تو پھر وہ مجنب ہوگا، وہ اگر جنوب است و اگر نہ جنوب نمی شود، اور اگر اس میں تمام علامتیں نہیں پائی جاتی ہیں جو اوپر بیان ہوئی ہیں 3 علامتیں، تو پھر کیا ہے، وہ مجنب نہیں ہے، حتی اگر یہ کہ از علامتہ وجود نہ داشتے باشد، یہاں تک کہ اس میں ایک علامت بھی نہ پائی جائے، بجز زن و مریض، لیکن خاتون یعنی عورتوں کے علاوہ، عورتوں میں تینوں ہونا شرط نہیں ہے، یا کوئی مرد ہے تو مریض ہے مثلا، اس میں تینوں کا ہونا شرط نہیں ہے، یعنی بیرون کے وجود یک نشانے، یعنی بیرون آمدن از روئے شہوت، یعنی اگر صرف اور صرف شہوت کے ساتھ وہ رطوبت باہر آئی ہے کافی ہے، یعنی اس پر غسل جنابت واجب ہو جائے گا۔ نمبر 6 مستحب است انسان بعد از بیرون آمدن منی بول کناد، مستحب ہے انسان کے اوپر کہ جب منی باہر آ جائے تو وہ پیشاب کرنے کے لیے جائے، پیشاب کرے، وہ اگر بول نہ کند، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا، پیشاب نہیں کرتا، وہ بعد از غسل اور غسل کے بعد رطوبتی ازو خارج شود، اس سے کوئی رطوبت باہر آئے، تین دانت منی است یا رطوبات دیگر، کہ جس کو وہ نہیں جانتا کہ رطوبت منی ہے یا کوئی اور رطوبت ہے، حکم منی دارا، تو یہ منی کا حکم ہے، یعنی اس کے اوپر غسل جنابت واجب ہے کہ دوبارہ کرے، یعنی یہ پیشاب کرنے کا فائدہ ہے۔ نکتفی علی هذا المقدار والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ۔